نہیں کرو کرو گے انشاءاللہ. مت پھنساؤ اپنی بیٹیوں کو اس چال میں, مت ڈالو اپنی بیویوں کو اس پھندے میں, مت لو وہ کام جس سے بیٹی اور بہو کی آبرو کی جائے اور حرام لقمہ تمہارے گھر میں آئے. تمہارا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا, تمہارا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ جرأت دے, بولو انشاءاللہ اپنے گھر کو کنٹرول کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو غور کرو, قرآن آواز دیتا ہے, قرآن آواز دے کر کہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر, کہ لوگوں سنو, یہ جو شراب اور جوا ہے یہ شیطانی عمل ہے اور اللہ نے اس کو حرام کیا. کس کو؟ جوا کو بھی اور داروں کو بھی. جائز کیا ہے کہ حرام کیا؟ بولو نا. حرام کیا کون؟ قرآن نے. تو قرآن کا حکم اگر چلے تو مسلم سماج سے دارو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسلم سماج سے جوا ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن آج شرم آتی ہے قبرستان میں مردے کے قبر پر بیٹھ مسلمان کا بیٹا جوا کرتا. آج دیکھو گے تو تمہاری حالت کی انتہا نہیں رہے گی, کوئی روزگار کام ہو یا نہ ہو. آج جوئے کی منڈی لگی ہے اور جوئے کے اندر مبتلا ہو کر یہ سماج اپنے اللہ کے قانون اور قرآن کے حکم کو جوتے کی نوٹ پر رہے. لوگوں کیا شرم نہیں ہے؟ کیوں اس قرآن کو سینے سے لگائے, کیوں قرآن کو تاک کے رکھے ہو؟ اللہ نے ایمان کی طاقت دی. قرآن پکار کر کہتا جیسے سور کا گوشت حرام, سور کا خون حرام, ویسے مسلمان کے لیے جوا اور دارو بھی حرام ہے. اگر تم سور کے گوشت کا لقمہ نہیں بنا سکتے, سور کے پیشاب کو نہیں پی سکتے, اس کے خون کو منہ میں نہیں لے سکتے, لعنت ہے تمہاری زبان پر کہ تم شراب کی چسکی لو, لعنت ہے تمہاری زبان پر کہ تم جوئے کو ہاتھ ڈالو. بولو کیا یہ گناہ سماج میں ہے یا نہیں؟ ارے بولو ہے یا نہیں؟ ایسا ہے 80% مسلمان کا بیٹا آج نشیڑی بنا ہوا اور نشے میں اس کی زندگی ٹوٹ چکی ہے, نکالنے پر بھی نکل نہیں پاتی. ذرا سا پیسہ ہوا, تھوڑی سی کمائی ہوئی, روڈ کی بزنس چل گئی, دکان کی تجارت چل گئی, تو پہلا ہاتھ اس کا دارو کی بوتل اور شیشی پہ پڑتا. اور آج اس نشہ خوری کی وجہ سے سماج میں جو حالات پیدا ہوئے, آج 70% طلاق صرف نشہ کی وجہ سے ہوئے, آج مرڈر نشہ کی وجہ سے ہوا, ماں باپ پر ظلم نشہ کی وجہ سے ہوا, پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نشہ کی وجہ سے ہوا. چھان کر دیکھو, ہر گناہ کے پیچھے کہیں نہ کہیں نشہ کا ہاتھ دکھتا ہے. مسلمان کے بیٹوں, میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں, میں تمہاری داڑھی پکڑتا ہوں, میں تم سے بھیک مانگتا ہوں. یاد رکھو قرآن آواز سے کہتا جس دن قرآن کی آیت اتری تھی کہ نشہ حرام ہے, مدینے کے لوگوں نے اپنے شراب کے مٹکوں کو ایسا توڑا تھا کہ مدینے کے گلی میں سے وہ شراب بہ رہی تھی, اور جو لوگ رات شراب کے عادی تھے خدا کے حکم کے آنے کے بعد ایسے پختہ ہو گئے کہ زندگی گزر گئی لیکن کبھی شراب کا خطرہ ان کی زبان تک نہیں گیا. لوگوں, کیا میں آج اس سماج کو سنبھال نہیں سکتا؟ کیا باپ بیٹے کی خبر بھی لے سکتا؟ کیا سماج کے 10-20 نوجوان ہر سماج میں کھڑے ہو اپنے دوستوں کو بچا نہیں سکتا؟ آج جو لوگ اس گندگی میں مبتلا ہے, کیا ان کے بیڑے کو پار نہیں لگا سکتا؟ سنو, بڑا سے بڑا گناہ کر کے جاؤ گے, سزا کے بعد جنت مل سکتی. شراب کی عادت کے ساتھ جاؤ گے, کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا. بولو اگر ہم لوگ پکے مومن ہیں, قرآن کے خلاف اگر میرا قدم نہیں ہے, رسول کے مقدمے سے ہم اگر بچنا چاہتے, مدعا علیہ نہیں بننا چاہتے, قرآن کو زندہ کتاب, عمل والی کتاب بنانا چاہتے, تو آج نشے سے اس سماج کو پاک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟